السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے اس حصے میں ہم اس کورس کے 5ویں اور آخری حصے کا مطالعہ کریں گے، جس کا عنوان ہے الوداع ماہ خدا۔ اس حصے میں آج ہم اس بات کا مطالعہ کریں گے کہ ماہ رمضان المبارک کو کس انداز سے الوداع کیا جانا چاہیے اور مکتب اہل بیت کے مطابق عید فطر گزارنے کا بہترین طریقہ کیا ہے۔ تو آئیے چل کر اس حصے کا مطالعہ کرتے ہیں۔ بہترین دوست کی جدائی۔ یہ ماہ رمضان المبارک کا آخری جمعہ تھا۔ عظیم صحابی جابر ابن عبداللہ انصاری رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب انہیں دیکھا تو فرمایا کہ جابر، تم جانتے ہو کہ یہ ماہ رمضان کا آخری جمعہ ہے اور اب اس مہینے سے الوداع کا وقت آن پہنچا ہے۔ جابر نے پوچھا، یا رسول اللہ، ماہ رمضان کو کیسے الوداع کروں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے آخر میں خداوند متعال سے یوں دعا کرنی چاہیے کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ فإن جعلتہ فاجعلنی مرحوما ولا تجعلنی محروما، یعنی اے اللہ، اس مہینے کو میری زندگی کے آخری روزے قرار نہ دینا۔ پروردگارا، اگر یہ میرا آخری ماہ رمضان تھا تو میرا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جن کو تو نے اپنی رحمت سے سرفراز کیا، اور ان لوگوں میں میرا شمار نہ فرمانا جو اس مہینے میں بھی تیری رحمت سے محروم رہ گئے۔ اے جابر، جو شخص ان کلمات کو کہے گا تو دو باتوں میں سے ایک بات کو ضرور پا لے گا، اما ببلوغ شہر رمضان من قابل، یعنی یا تو اگلے سال کے روزے اسے نصیب ہوں گے، واما بغفران اللہ ورحمتہ، یا پھر اگر زندہ نہ رہا تو اللہ کی بخشش و رحمت کا مستحق ہوگا۔ امام زمان جل اللہ تعالی فرجہ الشریف کی توقیع کے مطابق ماہ رمضان کا الوداع اس مہینے کی آخری رات میں کرنا سب سے مناسب ہے، لیکن اگر یہ امکان ہو کہ ماہ رمضان 29 یعنی 29 دنوں کا ہوگا تو آخری دونوں راتوں میں بھی الوداع کیا جا سکتا ہے، یعنی یہ مناسب ہے کہ 29 کی رات کو بھی الوداع کیا جائے، اور اگر اس کے بعد 30واں روزہ بنتا ہے تو 30ویں دن بھی ماہ رمضان المبارک کو الوداع کیا جائے۔ امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان کو جب الوداع فرماتے تو اس کی جدائی میں یوں غمگین اور پریشان ہو جایا کرتے تھے جیسے ایک دیرینہ دوست جدا ہونے جا رہا ہو اور اس کی جدائی ناقابل برداشت ہو۔ صرف یہی نہیں بلکہ آپ اس مہینے کو الوداع کرنے کے لیے السلام علیکہ کے جملے کو بار بار استعمال کرتے ہیں۔ صحیفہ کاملہ کی وہ دعا جو ماہ رمضان المبارک کو الوداع کرنے کے حوالے سے آپ سے نقل ہوئی ہے، آپ اس میں بارہا اس طرح کے جملے ارشاد فرماتے ہیں کہ السلام علیکہ یا شہر اللہ الاکبر، السلام علیکہ من الیف، السلام علیکہ من مجاور، السلام علیکہ من مطلوب، اور اس طرح اور بھی دیگر جملے ارشاد فرماتے ہیں جن میں السلام علیکہ کے الفاظ استعمال ہوئے ہیں۔ ناظرین کرام، ہم بخوبی آگاہ ہیں کہ یہ جملہ مسلمان ایک دوسرے سے ملتے ہوئے اور جدا ہوتے ہوئے بولا کرتے ہیں۔ گویا کہ امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ماہ رمضان سے رخصت ہوتے وقت یوں اس سے باتیں کرتے جیسے ایک دوست سے جدائی کے وقت باتیں کی جاتی ہیں اور اس کے چلے جانے پر رنج و ملال کا اظہار کیا جاتا ہو۔ گویا امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام ہمیں یہ پیغام بھی دے رہے تھے کہ ماہ رمضان جا رہا ہے، لیکن اگر آپ کا دوست ہے تو رابطہ نہیں ٹوٹنا چاہیے، یعنی رابطہ ان اعمال، کاموں اور عبادتوں سے جو اس مہینے میں آپ کو ملی ہیں، بالکل ایسے ہی جیسے کسی سفر کے اختتام پر ہم دوست بن جانے والے کسی مسافر سے اس کا رابطہ نمبر لے لیتے ہیں تاکہ تعلق کا یہ سلسلہ منقطع نہ ہو، بالکل اسی طرح ماہ رمضان کی برکات و فیوزات کا رابطہ اور سلسلہ نہیں ٹوٹنا چاہیے جو ہم نے اس مقدس ماہ میں مہمان خدا بن کر سمیٹ لی ہیں۔ ناظرین کرام، ماہ رمضان کا الوداع سب سے بہتر مکتب اہل بیت میں سمجھا جا سکتا ہے، کیونکہ یہی وہ مکتب ہے جو امام کی غیبت کا قائل ہے مگر امام کے وجود سے فیوزات و برکات اور رحمتیں پھر بھی سمیٹ رہا ہے۔ ماہ رمضان کے اختتام پذیر ہوتے ہی پوری دنیا میں تمام کلمہ گو عید منایا کرتے ہیں۔ عید کا لفظ عود ان سے ڈیرائیو ہوا ہے جس کا معنی ہے پلٹنا یا واپس آنا۔ عربوں میں جب ان کی مشکلات، سختیوں اور پریشانیوں کے دن ختم ہو جاتے تھے اور وہ اپنی اصلی حالت کی طرف واپس پلٹتے تھے تو ان دنوں کو عید کہتے تھے، یعنی اپنی اصل زندگی کی طرف واپس پلٹنے کا دن۔ رمضان کے مبارک مہینے میں بھی انسان روزہ رکھ کر تلاوت قرآن اور دعا و مناجات کے ساتھ ساتھ مختلف نیک کام انجام دینے اور گناہوں سے اجتناب کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یوں اس کی روح فکری طور پر اپنی اصل یعنی پاکیزگی کی طرف واپس پلٹتی ہے اور گناہ و معصیت کے دن ختم ہو جاتے ہیں، جس کے نتیجے میں انسان اپنے اصلی وطن یعنی فطرت اور اطاعت کی راہ پر واپس آ جاتا ہے۔ اسی لیے اس دن کو عید کہا جاتا ہے، یعنی گناہوں کو چھوڑ کر اطاعت کی راہ پر واپس آ جانے کا دن۔
پاکیزگی کے حصول اور گناہوں کی غلاظت سے دوری کی اس خوشی میں عید منائی جاتی ہے، کیونکہ مومن قیام و سیام کی صورت میں اللہ کے فریضے کو ادا کر کے نیز معصیت و گناہ کو ترک کر کے اب رحمت و بخشش کا مستحق بن چکا ہے اور اپنے اصلی وطن یعنی فطرت کی طرف واپس لوٹ چکا ہے، تو اب اس کی عید بنتی ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان بھی یوں ہے کہ انما هو عید لمن قبل اللہ صیامہ وشکر قیامہ وَكُلَّ يَوْمٍ لَا يُعْصَى اللَّهُ فِيهِ فَهُوَ عِيدٌ، یعنی عید صرف اس کے لیے ہے جس کے روزوں کو اللہ نے قبول کیا ہو اور اس کے قیام یعنی نماز کو قدر کی نگاہ سے دیکھا ہو۔ ہر وہ دن کہ جس میں اللہ کی نافرمانی نہ کی جائے عید کا دن ہے، لہذا جب بھی معصیت ترک کر دی جائے اور گناہ چھوڑ دیا جائے تو سمجھیں کہ عید منا لی گئی ہے۔ تبھی امیر المومنین کہتے ہیں کہ عید اسی کی ہے جس نے اطاعت اختیار کر لی ہو اور گناہ چھوڑ دیا ہو۔ ہر شب شب قدر است اگر قدر بدانی، یعنی عید ماہ رمضان المبارک میں اپنائی جانے والی اچھی عادات کو ختم کر دینے کا نام نہیں، بلکہ انہیں جاری رکھتے ہوئے عبادتوں اور طہارتوں کے وطن پر باقی ماندہ زندگی گزارنے کا نام ہے۔ ناظرین کرام، عید کے مسلم آداب میں غسل کرنا، خوشبو لگانا، اچھے کپڑے پہننا اور خوب تیار ہونا شامل ہے، لیکن امام زین العابدین علیہ الصلوۃ والسلام نے عید کے حوالے سے اپنی ہدایات میں فرمایا تھا کہ دیکھو کہیں ایسا نہ ہو کہ عید کے دن تمہارا لباس تو اچھا ہو لیکن عمل ناپسندیدہ اور بدترین رہ جائے، بلکہ تم اپنے لباس کی طرح خوبصورت، پیارا اور پرکشش عمل انجام دو۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تھا کہ عید کے دن تم غسل کرتے ہو، سجتے سنورتے ہو، اچھا لباس پہنتے ہو، دیکھو جہاں تک ہو سکے اس روز خدا سے دعائیں مانگا کرو۔ اس دن تم میں سے کسی کو یوں نہیں ہونا چاہیے کہ اس کی ظاہری شکل و شباہت تو بہترین ہو لیکن عمل کمتر اور گمراہ۔ ایک مرتبہ عید کے دن سوید ابن غفلہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی خدمت میں حاضر ہوئے تو دیکھا کہ آپ کے سامنے ایک دسترخوان بچھا ہوا ہے جس پر گندم کی روٹی موجود تھی اور ایک برتن میں دودھ اور آٹے سے پکا ہوا کچھ حلوہ موجود تھا جسے عربی زبان میں خطیفہ کہا جاتا ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام چمچ سے یہ کھانا تناول فرما رہے تھے۔ سوید کہتے ہیں کہ میں نے عرض کیا کہ امیر المومنین آج تو عید کا دن ہے اور آپ آج بھی خطیفہ یعنی دودھ اور آٹے سے بنا معمولی کھانا تناول فرما رہے ہیں؟ تو آپ نے تبسم فرمایا اور مجھے دیکھتے ہوئے فرمایا انما ھذا عید من غفر لہ، یعنی عید تو اس کی ہے جس کے گناہ معاف ہو جائیں، یعنی عید کا تعلق صرف اچھے پکوان اور عمدہ لباس سے نہیں بلکہ گناہوں کی بخشش اور اچھے اعمال و گفتار سے ہے۔ عید ایسی آزادی نہیں ہے کہ جس میں بےہودگی اور لایانی کام انجام دینے کی اجازت مل گئی ہو اور فحاشی جیسے امور جائز سمجھ لیے جائیں، جیسا کہ عموماً دیکھنے میں یہی آتا ہے، بلکہ عید کا دن بھی دائرہ اطاعت کے اندر رہ کر صحت مند، مفید اور بھلائی کے کاموں میں خود کو مصروف رکھنا ہی ائمہ اہل البیت علیہم السلام کی تعلیمات کے مطابق زیادہ کریم قیاس ہے۔ مقابلے کا میدان۔ یہ عید الفطر کا دن تھا اور فرزند زہرا حضرت امام حسن مجتبی علیہ الصلوۃ والسلام کسی کام کی غرض سے گھر سے باہر نکلے۔ آپ کا گزر کچھ ایسے لوگوں کے پاس سے ہوا جو ہنسی مذاق اور لہو و لعب میں مصروف تھے۔ امام علیہ الصلوۃ والسلام کو یہ بات بالکل پسند نہ آئی۔ آپ ان کے پاس تشریف لے گئے اور ان سے فرمایا ان اللہ عز وجل جعل شہر رمضان مضمارا لخلقہ، یعنی اللہ نے ماہ رمضان کو اپنی مخلوق کے لیے مقابلے کا میدان قرار دیا ہے۔ اس مہینے میں وہ اطاعت پروردگار کی طرف سبقت لے جانے کے لیے دوڑ لگاتے ہیں، تو کچھ لوگ سبقت لے جاتے ہیں اور جیت جاتے ہیں، جبکہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو اطاعت کا رستہ اختیار نہیں کرتے تو وہ پیچھے رہ کر ناکام و نامراد ہو جاتے ہیں۔ فالعجب کل العجب من الضاحک اللاعب فی اليوم، البتہ مجھے بے حد تعجب اس شخص پر ہوتا ہے جو آج کے دن کو لہو و لعب اور ہنسی مذاق میں گزار رہا ہے، کیونکہ آج کے دن نیک لوگوں کو ثواب ملتا ہے اور غلط کار خسارہ اٹھاتے ہیں۔ ناظرین کرام، یکم شوال کو عید کا چاند نظر آنے کے بعد جب لوگ عید کی تیاریوں میں مصروف ہوتے ہیں تو ایک منادی انہیں ندا دے کر اور پکار کر کہہ رہا ہوتا ہے ایھا المؤمنون اغدوا الی جوائزکم، یعنی اے مومنین کرام اپنے انعامات لینے کے لیے گھروں سے نکلو۔ صحابی رسول جابر ابن عبداللہ انصاری نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ اے اللہ کے رسول، وہ کون کون سے انعام ہیں جو عید کے دن مومنین میں تقسیم کیے جاتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یا جابر، جوائز اللہ لیست بجوائز ہؤلاء الملوک، ثم قال هو یوم الجوائز، یعنی اے جابر، اللہ کی طرف سے دیے جانے والے تحفے اور انعامات بادشاہوں کے تحائف کی طرح ناپائیدار اور کم قیمت نہیں ہیں۔ پھر فرمایا مومنوں کے لیے یہ دن انعامات کا دن ہے۔ وہ تحفہ اور وہ انعام کیا ہے جو روز اول ماہ شعبان بندے کو خدا کی طرف سے ملتا ہے اور جو بادشاہوں کے عام تحائف جیسا بھی نہیں۔
حالانکہ عمومی مشاہدہ یہ ہے کہ بادشاہ اور حکمران جب اپنے دوستوں کو تحفے دیتے ہیں تو وہ بھاری بھرکم قیمتی اور نایاب اشیاء پر مشتمل ہوتے ہیں، مگر اس حدیث میں اللہ کی طرف سے مومن کو ملنے والے تحفے کے مقابلے میں ان بادشاہوں کے تحائف کو بھی حقیر اور کم تر شمار کیا گیا ہے۔ یہ انعام وہی چیز ہے جس کو امام حسین علیہ السلام نے دعائے عرفہ میں فکاک رقبتی من النار یعنی جہنم سے آزادی کا نام دیا ہے، اور یہ وہی چیز ہے جس کو مومنین ماہ رمضان میں دعائے جوشن کبیر میں خلصنا من النار یا رب یعنی اے رب ہماری مغفرت کو یقینی بنا دے کے الفاظ میں خدا سے مانگتے ہیں۔ تو عید کے دن کا تحفہ جہنم سے آزادی اور یقینی مغفرت کا حصول ہے، اور یہ تحفہ عید کے دن مومنین میں اللہ کی طرف سے تقسیم کیا جاتا ہے، اسی لیے اس دن کو یوم الجوائز یعنی انعامات کا دن کہا گیا ہے۔ روزہ دار کی مزدوری۔ حسن ابن راشد امام صادق علیہ السلام سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے امام صادق علیہ السلام سے پوچھا کہ لوگ کہتے ہیں کہ جو کوئی بھی ماہ رمضان میں روزے رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے گناہوں کو شب قدر میں معاف کر دیتا ہے اور اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ میں نے پوچھا کہ کیا ایسا ہی ہے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا ان القارجار انما یعطى اجرہ عند فراغہ من ذلک لیلۃ العید، یعنی مزدور جو ہی اپنی مزدوری سے فارغ ہوتا ہے تو اس کو اس کی مزدوری کا حق ادا کر دیا جاتا ہے، اور مغفرت روزے دار کی مزدوری ہے، بس وہ جو ہی روزوں سے فارغ ہوتا ہے تو شب عید اس کو بخش دیا جاتا ہے۔ ناظرین اکرام، دستور زمانہ ہے کہ جب کسی کو کوئی بہت بڑا انعام دیا جانا ہو تو اس کو اس تقریب میں بلایا جاتا ہے اور اس کی موجودگی میں اس انعام کا اعلان کیا جاتا ہے۔ ابن راشد کے ذہن میں بھی یہی منظر آیا تو انہوں نے امام سے پوچھا کہ مولا اس رات جب میری مغفرت کی جا رہی ہوگی تو اس دوران مجھے کون سا عمل انجام دینا چاہیے؟ امام علیہ السلام نے فرمایا عید کی رات نماز مغرب انجام دینے کے بعد اپنے دونوں ہاتھوں کو آسمان کی طرف بلند کر کے کہو یا ذا المن یا ذا الطول و یا ذا الجود یا مصطفیٰ محمد و ناصرہ صلی علی محمد و آل محمد واغفر لی کل ذنب احصیتہ وہو عندک فی کتاب مبین۔ پھر امام علیہ السلام نے فرمایا کہ سجدے میں چلے جاؤ اور 100 مرتبہ اتوب الی اللہ کہو، ثم تسأل حاجتک فإنہا تقضی انشاء اللہ تعالی، یعنی پھر اپنی حاجتیں مانگو کیونکہ وہ ضرور اس رات پوری ہوں گی انشاء اللہ تعالی۔ ناظرین اکرام، عید سے قبل انسان پورا مہینہ عبادت میں مصروف رہتا ہے اور اس کی حالت یہ ہوتی ہے کہ وہ خود میں معنوی ترقی کی کیفیت کو محسوس کرتا ہے۔ اللہ کے ساتھ لگاؤ اور انسانوں کے ساتھ نرم دلی کا احساس اس کے دل میں جاگزیں ہو جاتا ہے۔ مومن قیام و سیام میں مصروف ہو کر جنت کے قریب اور جہنم سے دور ہو جاتا ہے، لیکن عید کا چاند نظر آتے ہی الٹے پاؤں پلٹنے کا خدشہ ہوتا ہے کہ کہیں جنت کی طرف اٹھتے قدم فوراً دنیا داری کی طرف نہ نکل پڑے، بہشت کی طرف رواں دواں قافلے واپسی کے لیے دوڑ نہ لگا لیں۔ لہذا عید کا چاند ایک بہت بڑی آزمائش ہے۔ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام کا فرمان اس ضمن میں موجود ہے جس میں آپ فرماتے ہیں کہ ان ادنا مال الصائمین والصائمات ان ینادیہم ملک فی آخر یوم من شہر رمضان، یعنی روزے داروں کا کم سے کم اجر یہ ہے کہ ایک فرشتہ ماہ رمضان کے آخری دن انہیں پکار کر کہتا ہے کہ اے بندگان خدا، خوش ہو جاؤ کہ تمہارے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے گئے ہیں، لیکن اب خبردار رہنا اور آئندہ کے لیے خیال رکھنا کہ اب تم کہیں دوبارہ گناہ انجام دینے شروع نہ ہو جاؤ۔ ناظرین اکرام، ضروری ہے کہ ہم اس آزمائش سے بچ نکلنے کے لیے اپنا ذہن تیار رکھیں اور جو کچھ ماہ رمضان میں کمایا ہے اس کی خوب حفاظت کریں۔ اسی مشکل کے پیش نظر امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید کے دن کو قیامت کے مشابہ دن قرار دیا تھا۔ روایات کے مطابق عید کے دن روزہ دار کو اجر ملنا ہوتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قیامت کے دن تمام انسانوں کو ان کے اعمال کا بدلہ یا اجر ملے گا۔ امام صادق علیہ السلام روایت کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ امیر المومنین علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے عید کے روز خطبہ دیتے ہوئے فرمایا، اے لوگو، آج کے دن یعنی عید کے دن نیکوکاروں کو جزائے خیر عطا کی جاتی ہے اور گنہگار گھاٹا اور خسارہ اٹھاتے ہیں۔ اس عنوان سے یہ دن قیامت کے مشابہ ترین دن ہے۔ پھر آپ علیہ السلام نے فرمایا کہ اس دن اپنے گھر سے نماز عید کے لیے نکلتے ہوئے وہ وقت یاد کرنا جب تم قبروں سے نکل کر پروردگار کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے روانہ ہو جاؤ گے۔ پھر جب جائے نماز پر کھڑے ہو کر عید کی نماز شروع کرنے لگو تو اس وقت اپنے پروردگار کے سامنے حساب کے لیے کھڑے ہونے کو یاد کرو۔ نماز عید مکمل ہونے کے بعد گھروں کو واپس ہونے لگو تو وہ وقت یاد کرو جب حساب و کتاب کے بعد تم جنت یا جہنم میں اپنی آخری منزل کی طرف پلٹا دیے جاؤ گے۔
ناظرین کرام، بدقسمتی سے ہمارے ہاں عید کا دن عمومی طور پر کھیل کود اور دیگر مشغلوں میں گزارنا ایک روایت بن چکا ہے۔ حالانکہ اس دن کی قیامت کے ساتھ مکمل مشابہت کو امیر کائنات علیہ الصلوۃ والسلام نے ذکر کرتے ہوئے اس نتیجے کی طرف متوجہ کیا ہے جو عید کے دن مومن کو ملتا ہے، بالکل ایسے ہی جیسے قیامت کے دن تمام لوگوں کو ان کا نتیجہ اور ان کا صلہ ملے گا۔ کتاب کے اس حصے کا اگلا چیپٹر ہے عید کے دن کے آداب۔ ناظرین اکرام، عید کے آداب میں شامل ہے کہ نماز عید کے لیے جاتے ہوئے الگ رستہ انتخاب کیا جائے اور آنے کے لیے الگ، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید کے لیے جاتے تھے تو واپسی پر وہ رستہ انتخاب نہ فرماتے جس سے آپ جایا کرتے تھے۔ اسی طرح نماز عید کے لیے جاتے ہوئے تکبیر کہتے رہنا بھی عید کے آداب میں شامل ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کے دن جب گھر سے نکلتے تو تکبیر کہنا شروع کر دیتے تھے یہاں تک کہ آپ عیدگاہ پہنچ جاتے۔ آپ سے منقول ہے کہ آپ نے فرمایا زینوا اعیادکم بالتکبیر، یعنی اپنی عیدوں کو تکبیر یعنی اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ زینت دو۔ محترم ناظرین، یہ بات بہت غور طلب ہے کہ دو ایسے مواقع ہیں جہاں سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیروی میں بالخصوص اللہ اکبر کی صدائیں اور آوازیں مستحب ہیں، یعنی عید کے دن اور شادی کے لیے رخصتی کے موقع پر۔ مگر نہایت افسوس کا مقام ہے کہ بعض لوگ ان دو مواقع پر اللہ کا نام بلند کرنے کی بجائے موسیقی پسند کرتے ہیں اور اللہ اکبر کی صداؤں پر میوزک اور ناچ گانے کو ترجیح دینے کو معیوب بھی نہیں سمجھتے۔ ناظرین اکرام، عید کے دن اپنے اور مومنین کے تمام اعمال قبول کرنے کی دعا کرنا بھی سنت امام رضا علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ امام علی ابن موسیٰ رضا علیہ الصلوۃ والسلام عید کے روز برادران ایمانی کو تبریک پیش کرنے کے ساتھ ساتھ یوں خطاب کرتے تھے کہ یا فلاں تقبل اللہ منکا و منا، یعنی اے فلاں، اللہ تعالیٰ آپ کے اور میرے اور ہم سب کے ماہ رمضان کے اعمال کو قبول فرمائے۔ تو اس لیے مناسب ہے کہ اب کی بار جب ہم لوگوں سے عید ملیں تو ہم یہی دعا کریں کہ تقبل اللہ منا و منکم صالح اعمالنا۔ آئیے اس کتاب کا آخری چیپٹر مطالعہ کرتے ہیں جس کا عنوان ہے غریبوں کی عیدی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے عید کے دن اپنے بندے کو اپنے سامنے سجدہ ریز ہونے سے پہلے غریبوں کی عیدی یعنی زکوٰۃ فطرہ کی ادائیگی کا حکم دیا ہے اور ماہ مبارک کے روزوں کی قبولیت کو اس ادائیگی سے مشروط قرار دیا ہے۔ چنانچہ ابو بصیر روایت کرتے ہیں کہ امام صادق علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ ان من تمام صوم اعطاء زکوٰۃ الفطر، یعنی جس طرح نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے اہل بیت پر درود و سلام کے بغیر نماز مکمل نہیں ہو سکتی، ایسے ہی زکوٰۃ فطرہ کے بغیر روزے کی تکمیل نہیں ہو سکتی۔ پس اگر کوئی روزہ رکھے مگر زکوٰۃ فطرہ ادا نہ کرے تو اس کا روزہ بھی قبول نہیں ہے، جیسا کہ اگر کوئی نماز پڑھے مگر نبی اور ان کی آل پاک پر درود نہ بھیجے تو اس کی نماز قبول نہیں ہوتی۔ اس حکم کے ضمن میں اللہ نے ہمیں یہ پیغام دیا ہے کہ جب تک تم اپنے مجبور و نادار بھائیوں کی خبرگیری، حمایت اور نصرت کے لیے اپنی ذمہ داریاں ادا نہیں کرو گے تب تک تمہارا وہ عمل بھی قبول نہیں کروں گا جس کا تعلق ظاہراً صرف میری ذات سے تھا، یعنی کہ تمہارا روزہ۔ یوں یہ حکم اس بات کا بھی عملی ثبوت ہے کہ خوشیاں بھی آپس میں بانٹی جا سکتی ہیں۔ واضح رہے کہ زکوٰۃ فطرہ کے طور پر ادا کی جانے والی یہ رقم یا جنس صرف غریبوں کے لیے مالی امداد ہی نہیں بلکہ یہ روزہ دار سے سرزد ہونے والے ہر اس عمل کا کفارہ بھی ہے جو مبطلات روزہ میں سے تو نہیں لیکن روزے کے آداب اور حکمت کے منافی ہے۔ ناظرین اکرام، اسی کے ساتھ ہماری یہ کاوش اختتام پذیر ہوتی ہے جس کا نام ہم نے مہمان خدا رکھا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جس طریقے سے اللہ نے ہمیں اس عظیم مہینے میں مہمان خدا بنا کر ہماری عزت افزائی کی ہے، ایسے ہی وہ ہم سب کے ماہ رمضان المبارک کے تمام نیک اعمال، تلاوت قرآن، دعا، مناجات، نماز، قیام، سیام، ساری عبادتوں کو اپنی بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ اور ناظرین اکرام، آخری دعا وہی کہ جو جابر نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حکم کے ساتھ مانگی، ہم سب مل کر مانگتے ہیں کہ اللہم لا تجعلہ آخر العہد من صیامنا ایاہ، یعنی اے اللہ اس مبارک مہینے کو ہماری زندگی کے آخری روزے قرار نہ دینا۔ پروردگارا، اگر یہ ہمارا آخری ماہ رمضان تھا تو ہمارا شمار ان لوگوں میں فرما کہ جن کو تو نے اپنی رحمت سے سرفراز کیا، جن کے گناہوں کو تو نے بخش دیا، جن کو تو نے اپنا قرب عطا کیا، اور ہمارا شمار ان لوگوں میں نہ فرمانا جو اس مہینے میں بھی تیری رحمت سے محروم رہ گئے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔